پاکستان کی ترقی کو پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے روکا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کے خلاف پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سازشیں کرنے والی قوتیں ریاست کی مضبوطی اور عوام کے اتحاد کے سامنے ناکام ہوں گی۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کوئٹہ گیریژن کا دورہ کیا۔ کمانڈنٹ اسٹاف کالج کے اساتذہ اور زیر تربیت افسران سے خطاب کیا، کہا جدید جنگ کی نوعیت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز، تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی اور مستقبل کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنا ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں پائیدار امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دیر پا ترقی کے لیے عوام دوست پالیسی، جامع ترقی اور بہتر طرز حکمرانی ضروری ہے۔ انہوں نے حکومت بلوچستان کی جانب سے عوامی فلاح، سماجی و معاشی ترقی، ریاست اور عوام کے درمیان تعلق مضبوط بنانے کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورہ کوئٹہ، گورنر بلوچستان اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سیکیورٹی صورتحال اور دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ بہت ساتھ دیا، پولیس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں، بہت میں خوش ہوں۔ اللہ کرے بس ایسے ہی انصاف مل جائے پاکستان میں۔ انصاف کے روح کے مطابق ہمیں جو ہے جوڈیشری نے فیصلہ دیا ہے، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ صرف میرے ذات تک نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے فیصلہ ملا ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے لواحقین کو انصاف مل گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے اسلام آباد نے مجرم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی۔ 10 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ قتل کیس کا 2 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے وقت مقتولہ کے والد اور والدہ عدالت میں موجود تھے۔ ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو گھر میں قتل کیا گیا تھا۔ 3 جون کو پولیس نے قاتل کو جڑامالہ سے گرفتار کیا تھا۔ والدہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فیصلے پر بہت خوش ہوں، مجرم کو صحیح سزا ملی، سرِ عام پھانسی کا مطالبہ۔ عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ دوسری جانب انمول عرف پنکی کو غیر معمولی پروٹوکول دینے پر انکوائری رپورٹ مکمل کر لی گئی۔ DIG ویسٹ عرفان بلوچ نے رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی۔ رپورٹ میں پولیس افسران اور اہلکاروں کی سنگین غفلت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ کو عدالت میں موبائل فون فراہم کیے گئے اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی۔ ساؤتھ زون کے اعلیٰ افسر اور گارڈن تھانے کے افسر کے مسلسل رابطوں اور واٹس ایپ پر صورتحال شیئر کیے جانے کا بھی ذکر ہے۔ انمول عرف پنکی کو ہیروئن بنا کر پیش نہ کیا جائے، منشیات بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پنکی زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی، کراچی آئی تو اسے مشکل سے پکڑا۔ منشیات استعمال کرنے والوں میں بڑے بڑے معتبر نام سامنے آئے ہیں۔ پنکی کا صرف ایک اکاؤنٹ نہیں، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ IG سندھ جاوید عالم اودھو کی نیوز کانفرنس، کہا کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتے، پنکی کے نیٹ ورک میں شامل کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں نوجوان نسل کو نشے سے بچانا ہے۔ نارکوٹکس اور وفاقی حساس اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ گھروں میں بچے اور بچیاں ہیں، کوشش کریں کوئی پنکی نہ بنے۔ منشیات ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ پاکستان سمیت 10 ممالک کے وزرائے خارجہ نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی مشن پر اسرائیلی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور عالمی قوانین کی نفی کرتی ہیں۔ وزرائے خارجہ نے گرفتار انسانی حقوق کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے۔ اعلامیے میں شہری جہازوں پر حملوں کو آزاد جہاز رانی کے اصولوں کے منافی قرار دیا اور فلسطینی عوام کی سنگین انسانی صورتحال پر عالمی توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی گئی۔
come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon. अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदीया, कतर और यूएई की दरख्वास्त पर ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया है। लगता है कि ईरान के साथ डील होने का अच्छा मौका है। एटमी हथियार ईरान के हाथों में नहीं जाते तो शायद हम भी मुतमईन हो जाएं। ट्रंप का कहना था कि हमारे पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे। अगर हम ये डील बगैर बमबारी के हासिल कर लें तो शायद बेहतर होगा। ईरान की मुसालहती काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज करते हुए कहा कि फ़ौजी हमले की एक डेडलाइन देना और फिर मनसूख करना लाहासिल उम्मीद थी। ताकतवर मुसल्लह अफवाज की यहानी मुट्ठी और अजीम ईरानी कौम अमरीका को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि अमरीकी हमले की सूरत में फौरी, फैसलाकुन और ताकतवर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा कि ईरान की अफवाज पहले से ज़्यादा मजबूत हैं और किसी भी नई जारहियत का जवाब पिछली झड़पों से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि अमरीका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। ईरान इज़्ज़त, वक़ार, ताकत और कौम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है। एक्स पर जारी बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक़ से पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी पूरी तवानाई के साथ अवाम की खिदमत करते रहेंगे। हम ईरान के मफादात और इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत करेंगे। कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग, 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस चीफ के मुताबिक मुसलमान गार्ड ने जान पर खेलकर ज़ेरे तालीम बच्चों को बचा लिया। शूटर्स ने कुछ ब्लॉक से दूर जाकर खुद को हलाक किया। इस्लामिक सेंटर सैन डियागो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के खिलाफ कोई धमकी कभी मौसूल नहीं हुई थी। पुलिस ने ख्याल जाहिर किया है कि फायरिंग का वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है और दोनों मुश्तबा हमलावर कमसिन थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।